لاسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مصطفیٰ اتنے پیسے کمانے کے بعد بھی وہ خوشی حاصل نہیں کر پایا جو وہ شرجینہ کے ساتھ ہوتے ہوئے محسوس کرتا تھا۔ مصطفیٰ بار بار شرجینہ کو کالز اور میسیجز کرتا ہے اور کہتا ہے مجھے معاف کر دو شرجینہ، تمہارے بغیر مجھے کسی بھی چیز میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، مجھے کہیں بھی خوشی محسوس نہیں ہو رہی۔ لیکن شرجینہ اب مصطفیٰ کو اسی طرح اگنور کرتی ہوئی نظر آتی ہے جیسے مصطفیٰ نے کام کے وقت شرجینہ کو کیا تھا۔ جس طرح مصطفیٰ نے شرجینہ کے میسیجز کو اگنور کیا تھا، اسی طرح شرجینہ مصطفیٰ کے میسیجز کو اگنور کرتے ہوئے نظر آتی ہے۔ مصطفیٰ کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ اب کیسے شرجینہ کو منائے، کیونکہ شرجینہ نے جو چیز کھوئی ہے اس کے لیے شاید ہی شرجینہ اس کو معاف کر سکے، اور یہ سوچ مصطفیٰ کو اندر ہی اندر کھائی جا رہی ہے۔ مصطفیٰ شرجینہ کو یاد کر کے رو رہا ہوتا ہے کہ تبھی اس کی ماں اس کو دیکھ لیتی ہے۔ وہ مصطفیٰ کے پاس آتی ہے اور اسے پوچھتی ہے مصطفیٰ بیٹا کیا ہوا ہے، کیوں رو رہے ہو، اب سب خیریت ہے، مجھے بتاؤ۔ لیکن مصطفیٰ کو اب بھی وہ وقت یاد ہوتا ہے جب اس کی ماں نے مصطفیٰ اور شرجینہ کو رباب کے سامنے دھکے دے کر ذلیل کر کے چوری کا الزام نکال کر گھر سے نکالا ہوا ہوتا ہے۔ وہ ان کو جواب نہیں دیتا اور کمرے کی طرف جانے لگتا ہے کہ تبھی اس کی ماں اس کو روک لیتی ہے اور کہتی ہے بیٹا مجھے معاف کر دے، میں نے تمہارے اور شرجینہ کے ساتھ بہت غلط کیا ہے، ہمیں عدیل نے تمہارے اتنے خلاف کر دیا ہوا تھا کہ میں نے ایک پل کے لیے بھی یہ نہیں سوچا کہ میرا بیٹا کبھی ایسا کر ہی نہیں سکتا، میں بہت شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دے۔ یہاں مصطفیٰ کا دل بھی پگھل جاتا ہے اور وہ کہتا ہے امی آپ معافی نہ مانگے، مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ اس کی ماں پوچھتی ہے کہ شرجینہ کہاں ہے، کافی ٹائم سے وہ نظر نہیں آ رہی، وہ اپنے ماں باپ کے گھر رہنے گئی ہے۔ تو وہ مصطفیٰ رونے لگتا ہے اور رو کر ان کو بتاتا ہے امی شرجینہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ اس کی ماں حیرانی سے پوچھتی ہے کہ آخر کیا وجہ ہوئی ہے؟ تب مصطفیٰ اس کو ساری باتیں بتاتا ہے کہ میں کام میں اتنا مصروف ہو گیا تھا کہ میں نے شرجینہ پر دھیان ہی نہیں دیا اور صرف اپنے کام کے پیچھے لگا رہا۔ امی شرجینہ کا مس کیریج ہو گیا ہے اور وہ اس سب کا قصور مجھے سمجھتی ہے، اس نے میرے ساتھ گھر آنے سے بھی انکار کر دیا ہے۔ اس کی ماں اس کو کہتی ہیں کہ بیٹا میں جاؤں گی شرجینہ کو منانے، میں اس سے معافی مانگ لوں گی، تم فکر نہیں کرو، میں صبح ہوتے ہی سب سے پہلے شرجینہ کو منانے کے لیے جاؤں گی، اور وہ اچھی بچی ہے، وہ میری بات ضرور مان لے گی۔ وہ مصطفیٰ کو کہتی ہے بیٹا ابھی تم اپنے کمرے میں جاؤ ریسٹ کرو، کل سے تم نے 1 منٹ کے لیے ریسٹ نہیں کیا، صبح ہوتے ہی سب سے پہلے میں شرجینہ کو منا کر تمہارے لیے واپس لے کر آؤں گی۔ اگلے دن مصطفیٰ کی ماں شرجینہ کے پاس معافی مانگنے کے لیے جاتی ہیں تو شرجینہ کی امی شرجینہ کو کہتی ہے کہ شگفتہ آنٹی تم سے ملنے کے لیے آئی ہے۔ شرجینہ بہت غصے سے کہتی ہے امی ان کو کہیں یہاں سے چلے جائے، میں ان سے کبھی نہیں ملنا چاہتی، اور ان کو کہیں کہ میں مصطفیٰ کے ساتھ نہیں رہ سکتی، مجھے مصطفیٰ سے ڈائیورس چاہیے۔ وہ شرجینہ سے بہت معافی مانگتے ہیں لیکن شرجینہ انہیں معاف نہیں کرتی۔ اور دوسری جانب دوستوں آپ دیکھیں گے کہ مصطفیٰ بہت خوشی سے پورا گھر ڈیکوریٹ کر رہا ہوتا ہے یہ سوچ کر کہ وہ شرجینہ کا اپنے نئے گھر میں گرینڈ ویلکم کرے گا، لیکن شرجینہ اس کے ماں باپ کے ساتھ واپس نہیں آتی۔ مصطفیٰ کے ماں باپ مایوس ہو کر گھر واپس آتے ہیں۔ مصطفیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ شرجینہ کہاں ہے، تو وہ اس کو بتاتے ہیں کہ شرجینہ تم سے ڈائیورس لینا چاہتی ہے، وہ کسی بھی صورت تمہارے ساتھ واپس رہنا نہیں چاہتی، ہم نے اس سے بہت معافی مانگی لیکن اس نے ہمیں معاف نہیں کیا۔ مصطفیٰ کو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ اب شرجینہ شاید کبھی بھی اس کے ساتھ زندگی میں واپس نہیں آئے گی، اس لیے وہ خود شرجینہ کو اس کے گھر منانے کے لیے چلا جاتا ہے۔ جب مصطفیٰ وہاں جاتا ہے تو پہلے شرجینہ اس سے ملنے سے منع کرتی ہے، لیکن مصطفیٰ ہار نہیں مانتا اور کہتا ہے کہ تم ہی چاہتی تھی میں ایک بار کچھ بن کر دکھاؤں، اور اب جب میں کامیاب ہوا ہوں تو تم مجھے چھوڑ کر جا رہی ہو۔ تبھی شرجینہ غصے سے باہر آتی ہے اور کہتی ہے مصطفیٰ تم نے مجھے کمزور بنا دیا ہے، میں اپنے بابا کی اسٹرانگ بیٹی تھی، کچھ بھی ہو جائے میں کبھی بھی کسی کے سامنے نہیں روتی تھی، جب مجھے عدیل نے شادی والے دن چھوڑا میں تب بھی نہیں روئی تھی، لیکن تمہاری وجہ سے میں بہت روئی ہوں۔ مصطفیٰ مجھے اپنا آپ اب بہت برا لگنے لگ گیا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ میں تمہارے ساتھ زندگی میں دوبارہ گزارا کر پاؤں گی، کیونکہ میں جس مصطفیٰ سے محبت کرتی تھی وہ تو تمہارے اندر مر چکا ہے۔ شاید مجھ سے ہی کوئی غلطی ہو گئی تھی جو میں نے تم سے شادی کرنے کا کہا، لیکن میں سچ میں تمہیں پسند کرنے لگی تھی، لیکن تمہیں صرف پیسہ چاہیے تھا، تو اب مل گیا ہے نا پیسہ، تو جاؤ یہاں سے، مجھے نہیں رہنا تمہارے ساتھ۔ مصطفیٰ بہت روتا ہے اور اس کو مناتا ہے لیکن وہ نہیں مانتی۔ مصطفیٰ واپس گھر آ رہا ہوتا ہے کہ راستے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ وہ زخمی حالت میں اپنے گھر کے پاس پہنچتا ہے اور باہر گھر کے دروازے کے باہر بیٹھ کر سوچنے لگتا ہے مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، میں نے سب خراب کر دیا، میں ہمیشہ ہی تو ایسے کرتے آیا ہوں، کبھی بھی کوئی مجھ سے خوش نہیں ہوا، نہ ماں باپ کو خوش رکھ سکا،
نہ بھائی کو نہ ہی شرجینا کو۔ شاید مجھے مر ہی جانا چاہیے، اور وہیں پر گر جاتا ہے۔ جب اس کی ماں باہر آ کر مصطفیٰ کو انجرڈ حالت میں دیکھتی ہے تو وہ بہت گھبرا جاتی ہے اور شور مچانے لگتی ہے کہ تبھی اس کو فوراً سے ہاسپٹل لے جایا جاتا ہے۔ وہ ہاسپٹل جا کر سب سے پہلے شرجینا کو کال کر کے بتاتی ہے کہ مصطفیٰ کی حالت بہت خراب ہو چکی ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور وہ ہاسپٹل میں ہے اور وہ اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے۔ جب شرجینا کو پتہ چلتا ہے کہ مصطفیٰ ہاسپٹل ہے تو وہ بھی جلدی سے ہاسپٹل پہنچتی ہے۔ مصطفیٰ کی جان بچنا بہت ہی مشکل ہوتی ہے۔ شرجینا مصطفیٰ کو کہتی ہے، مصطفیٰ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، اب اٹھو اور چلو گھر چلے۔ اب کی بار اگر تم مجھے چھوڑ کر اکیلا گئے تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اور اس کے ساتھ شرجینا بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہے، لیکن اس دفعہ بہت دیر ہو جاتی ہے اور ڈاکٹر مصطفیٰ کو نہیں بچا پاتے۔ یہاں پر کبھی میں کبھی تم ڈرامہ ختم ہو جاتا ہے اور اسی طرح مصطفیٰ اور شرجینا کی کہانی بھی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔ اس ڈرامے کی اینڈنگ بہت ہی سیڈ ہوتی ہے کیونکہ مصطفیٰ ساری زندگی محنت کرتا ہے، اپنے ماں باپ کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنی بیوی کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، لیکن کوئی بھی اس سے خوش نہیں ہو پاتا اور یہی دکھ اس کو آخر میں کھا جاتا ہے اور وہ اپنی جان کھو بیٹھتا ہے۔ دوستو، کیا آپ چاہتے ہیں کہ ڈائریکٹر مصطفیٰ کو آخر میں نہ مارے؟ اگر آپ چاہتے ہیں تو کمنٹ میں کہیں مصطفیٰ کو نہیں مارنا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں۔ تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔